یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ اور اس مہینے کی برکات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، پھر وہ اندوہناک واقعہ ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، یہ دونوں واقعات اسی مہینے میں ہوئے۔ اور جو محبت یہ امت اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتی ہے، ایسی محبت اس امت سے پہلے کوئی اپنے نبی سے ایسے کر نہیں سکا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایک عجیب شعر پڑھا ہے علامہ اقبال نے۔ اس وقت میرے ذہن میں، جب میں ریکارڈنگ کے لیے آ رہا تھا تو وہ شعر میرے ذہن میں گھوم رہا تھا مسلسل۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر اسی کی بابت میں اپنے عزیز دوست مفتی زبیر صاحب سے کچھ اس پہ بات کروں گا۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا مطلب ہوا یہ کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ علامہ اقبال مرحوم نے ان اشعار کے اندر جو آپ نے ابھی تمہیدی گفتگو کے اندر پڑھے ہیں، بہت ہی خاص قسم کا پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو۔ اور اگر آپ مجھ سے زیادہ ان کی شاعری سے واقف ہیں، اگر قرآن کریم کے صفحات سامنے رکھے جائیں اور علامہ اقبال مرحوم کے اشعار کو سامنے رکھے جائیں تو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم ہی کی تشریح اپنے شعر کی صورت میں کی ہے۔ عجیب عجیب۔ اب آپ دیکھیے یہ جو اشعار ہیں، میں اب آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، اس میں اور اللہ پاک کی اس آیت کے اندر آپ کو مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ملے گا۔ وہی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی جس سے مستفید ہو کر کے علامہ اقبال نے یہ اشعار کہے۔ عجیب جی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ۔ یہ قرآن کریم کے اندر ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کافروں کو دیکھو تو ان کافروں کی جو ظاہری چمک دمک ہے اور ان کی جو ترقی ہے وہ تمہیں اور شہروں کے اندر تقلب سے مراد ہے ان کا پروان چڑھنا، ترقی کرنا، یہ ان کی ترقی کبھی بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کافروں کی ترقی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ وجہ اس کی قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر بیان فرمائی گئی کہ ان کافروں کا معاملہ، ان کی ترقی کا معاملہ، ان کی ظاہری دنیاوی چمک دمک کا جو معاملہ ہے، اس کا جو سبب ہے وہ بالکل کچھ اور ہے، کچھ اور سبب، وہ کوئی اور سبب ہے۔ ٹھیک۔ کافروں کے لیے اصول بالکل الگ ہے اور مسلمانوں کے لیے اصول بالکل الگ ہے۔ یہ تو بڑی آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے سننے والے، جو میرے اس وقت دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، انہوں نے شاید مولانا یہ بات پہلی بار سنی ہوگی۔ جی، اب یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر بھی ترقی کے لیے انہی اسباب کو بیان کیا جاتا ہے اور انہی کو معیار بھی بنایا جاتا ہے، انہی کو معیار بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ترقی، ان کی چمک دمک سے آپ کبھی دھوکے میں مت پڑنا۔ ٹھیک۔ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ تو دنیا کے اعتبار سے جو ظاہری اسباب و مال و متاع ہیں ان کے اعتبار سے ترقی کریں گے اور ہماری طرف سے ترقی ملے گی۔ عجیب۔ ہماری طرف سے ترقی ان کو ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جب دنیا کے اسباب اختیار کریں گے تو ان کو ترقی نہیں ملے گی، ان کو ترقی بھی ملے گی۔ اور ترقی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ کافروں کے لیے اصول الگ۔ جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے بارے میں دو مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ اگر پورے اسلام کو نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر مانتے ہو، ایمان لاتے ہو، بعض احکام کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض،
بعض کا انکار کرتے ہو. اب آپ دیکھیے اب آگے ہوگا کیا. اچھا عجیب. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کوئی جزا نہیں ہے جو آدمی جو قوم یہ کام کرے گی، صرف اور صرف 2 جزائیں آگے اس کی. الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن ان کو سخت گیر عذاب کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. یہ دینی امت کے لیے کو کہا جا رہا ہے. امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے. عجیب. آپ اندازہ لگائیے کہ بعض چیزوں کو ماننا اور بعض چیزوں کو نہ ماننا، یہی صورتحال آج میری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی ہے. جو بات اگر ہم کیا کام ہم میں سے بہت سارا طبقہ عبادات میں اسلام کو مانے گا، سیاست میں بالکل چوپٹ آزادی وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بعض لوگ ہیں وہ معاشرت میں مانیں گے، صحیح ہے، معیشت کے اندر اسلام کے احکام کو کچھ نہیں مانیں گے. اپنی زندگی چاہیے ان کو، نفس کا اپنا وہ چاہیے. ٹھیک. اچھا اب کیا ہم جب ہم نماز روزے کی یا ذکر تلاوت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، وہ ایسے کرتے تھے. جی، لیکن سٹاک ایکسچینج، بینک، شیئرز، بیمہ، انشورنس، اس کے اندر دین ہمیں کوئی تعلیم دیتا ہے؟ ارے یار دین کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. اوہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع شیئا قبل ان یقبضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت کے سلسلے میں فرما رہے ہیں، منع فرما رہے ہیں کسی چیز کو اپنے قبضے اپنے رزق میں لینے سے پہلے آگے اگر فروخت کرو گے تو وہ تمہارے لیے بیچنا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اگر تم شیئر کو CDC میں اندراج کیے بغیر، اگر شیئر کا رسک ٹرانسفر کروائے بغیر، اگر شیئر کا ڈیلیوری آرڈر وصول کیے بغیر تم اس شیئر کو ڈے ٹریڈنگ کے اندر یا فیوچر سیل میں آگے بیچتے ہو 1400 سال کے اوپر اسپیکولیٹ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس کی ممانعت فرما چکے ہیں، وہ حرام ہے. محدثین نے پورے ابواب قائم کیے ہیں. یہ تو ہمارے دماغ اور خیال میں بھی باتیں نہیں آپ آتی. پوری سٹاک ایکسچینج بند کرانے کے چکر میں ملک یہ بات ماننے کے لیے تو اتنا بڑا ایمان چاہیے. اب یہی صورتحال ہے. اب ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم ترقی کر جائیں گے. قرآن میں اس کا یقینی طور پر حکم ہے، وَاعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ہم اسباب سے انکار بالکل نہیں کر سکتے. اسباب صحابہ نے تمام دنیا کے اسباب کو دین کے لیے استعمال کیا، ہم بھی اسباب کو دین کے لیے. لیکن ہماری بنیادی ترقی کا راز وہ ہے جو علامہ اقبال خود کہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے علامہ اقبال مرحوم کیا کہہ رہے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر. بے شک. کیوں فضائے بدر پیدا کروانے پر زور لگا رہے ہیں؟ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں قطار اند قطار؟ یہ کیوں علامہ اقبال مرحوم کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کی بات، قطار در قطار ان کے نازل ہونے کی بات. پھر وہ جو مدد و نصرت کا معاملہ علامہ اقبال اس کو اشعار کی شکل دے رہے ہیں. تو یہی پیغام علامہ اقبال دینا چاہ رہے ہیں، اقوام عالم پہ اپنے آپ کو قیاس مت کرو. مت کرو. ان کا معاملہ کچھ اور ہے. ایسا بھی کچھ ہے؟ ذرا کوئی بتائیں مجھے کہ سورہ زخرف میں کچھ اللہ پاک نے کچھ ایسا بھی بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے پھر جانے کا ہم کو اندیشہ نہ ہوتا تو ان کے گھروں کو ہم ان کے لنٹر سونے کے ہوتے اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی؟ کچھ اس قسم کی بات بھی ہے. بالکل قرآن کریم کے اندر. کہ مجھ سے ایک دوست کہنے لگا، ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ذکر کر رہا تھا، ہم پڑھ رہے تھے، مدینہ کی بات ہے. بڑا حیران ہوا اس بات کو. تو میں نے سوچا تھا کہ کبھی آپ سے ملوں گا نا، میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ کیا تفسیر ہے اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے پھر جانے کا مجھ کو ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کام کرتا کہ ان کافروں کے گھروں کو، ان کے مساکن اور رہائش گاہوں کو نہایت بلند، اعلیٰ اور اچھا بناتا، ان کو ترقیاں دیتا اور ان کے سیڑھیوں کو میں سونے کی سیڑھیاں بنا دیتا. اور قرآن کریم کے اندر اسی مقام پر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، یعنی جس کے تحت حضرات مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ان کو یہ کام نہ کروانا در حقیقت ہمارے ایمان کی سلامتی اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی. اچھا، جس کی وجہ سے یعنی ابھی بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں. تو ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کی ترقی کو کچھ روکا ہوا ہے. ایسے جملے مسلمان کے منہ سے نکل جی ہم سے تو وہ بہتر ہے. عام طور پر یہ کہتے رہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب کوئی مجلس ہوتی ہے کہتے ہیں جی انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر ہمارے. تو بھائی بات یہ ہے، اس کے بارے میں بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، باطل میں ذاتی طور پر ترقی کرنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے. ٹھیک. باطل، شر، کفر کبھی ترقی نہیں کرے گا. ٹھیک. لیکن ہم دیکھتے ہیں ترقی کرتا ہے.
تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس کی بڑی خوبصورت وجہ لکھی ہے، اگر باطل کبھی ترقی کر رہا ہے نا تو یاد رکھنا اور سمجھ جانا کوئی حق بات اور کوئی حق چیز اور کوئی حق صفت ہے جو اس باطل نے اپنا لی ہے، جس کی وجہ سے خدا ان کو ترقی دے رہا ہے۔ آج آپ ایسا کیجئے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی جزء اگر غیر بھی اپنائیں گے تو دنیا میں نفع اٹھائیں گے اس کا؟ دنیا میں نفع اٹھائیں گے اس کا، بالکل اٹھائیں گے، عجیب، بالکل اٹھائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں نا ترمذی کے اندر جو ابواب البیوع ہیں، ملاوٹ نہ کرو، من غش فلیس منا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ ہم بات سیرت کی کرتے ہیں تو اب مشکل کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بھائی جنید جمشید صاحب، جو عملی پہلو ہیں ان کو ہم لے رہے ہیں، الحمدللہ آج ہم اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں، ورنہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر ہم بات کرتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل پہ بات کریں، لیکن اصل بات تو یہ کہ مشن نبی کیا تھا، کار نبوت بھی تو بیان کرنا ضروری ہے۔ کار نبوت کیا تھا، اصل تو یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرما کر جا رہے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما، میں تو جا رہا ہوں مگر دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اور اللہ کے رسول کی سنت، دو چیزوں کو اپنائے رکھو گے تم دنیا کی عزیز ترین قوم بنو، اور جب تم ان کو چھوڑ دو گے ذلیل ترین ہو جاؤ گے۔ اب ترمذی کے آپ خرید و فروخت کے ابواب اٹھائیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے من غش فلیس منا، دھوکہ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، بات چیت کے اندر سچ بولو، اور تم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو اس کی اصل ریئل جو سچویشن ہے وہ بیان کر دو، خریدی جانے والی اگر جو کوئی چیزیں کمی ہے اس کے اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے تو اس کو بیان کر دو۔ مجھے خیال آتا ہے مول صاحب کہ اوہ تو کمی بیان کروں گا تو اس کی رقم کم ہو جائے گی، رقم کم ہو جائے گی ہمارے ہاں تو، اور اللہ معاف کرے ہمارے ہاں تو مالٹا کیلا فروخت کرنے والا، ٹھیلے پہ لہسن پیاز بیچنے والا اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھا لیتا ہے۔ یعنی مسلمان آج کس قعر مذلت میں جا گرا کہ وہ اپنے 2-4 روپے کے نفع کے لیے وہ اس کی قسمیں بھی کھاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و مالٹے کی فروخت قیمت تو مل گئی، اپنی قیمت گر گئی۔ جی جی بالکل بالکل یہی صورتحال ہے۔ یہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات بیان کی ہیں، ان کی لسٹ بنائیے، لسٹ بنا کر کے آپ امریکہ یورپ میں جائیں گے، ان دکانداروں نے ان تمام پر عمل کر کے رکھا ہوا ہے۔ بے شک جب وہ ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ وہ دنیا کے اندر اس کا نفع، تو وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں قسم کھا رکھی ہے کہ عمل نہیں کرنا، لہٰذا آج ہماری اکانومی کمزور ہے، ہماری معیشت تباہ و برباد ہے۔ ارے مولانا ذرا بات کریں گے اور پھر اس سے ہم نے نکلنا کیسے ہے یہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ابھی ہمارا تو ابھی یہ معاملہ یہ ہے نا کہ بھئی مینڈک جو ہے وہ کنویں میں گر تو گیا، اب اگر وہ یہی پٹتا رہے کہ میں کنویں میں گرا کیوں تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اب تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس نے کنویں سے نکلنا کیسے ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ مولانا سے یہ ڈسکشن جاری رہے گا۔ رحمت جی خوش آمدید۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ مولوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے غیروں کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دوسرے اصول رکھے ہیں، اور ایک دینی امت کے لیے زندگی گزارنے کے دوسرے اصول ہیں۔ دینی امت کے لیے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں یہ دنیا کے اندر تمہیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے دیتا ہوں تاکہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو۔ ظاہر سی بات ہے، باپ اگر بیٹے کو ڈانٹتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، تو اسی لیے کہ بیٹا باپ کی طرف رجوع کرے، معافی مانگ لے۔ اور دیکھو جو معاملہ انسان کا اپنے بیٹے سے ہوتا ہے وہ معاملہ انسان کا طبعاً ہمسائے کے بیٹے سے نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا کوئی اگر الٹا کام کرے گا تو میں سختی بھی کروں گا، ماروں گا بھی، دوسرے کا بیٹا کرے گا تو میں بہت سے بہت سمجھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے، مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور ان کی نیکیوں کے اجر کو اللہ آخرت کا توشہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، تاکہ جب یہ دنیا سے میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے۔ اور غیروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ دنیا میں ان کی نیکیوں کا ان کو بدلہ ملتا ہے، اور ان کے گناہوں کی پکڑ کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد ان کے لیے آخرت میں تو رزق بند ہے۔ اب اس بنیاد پر ان سے ہم نے نفرت نہیں کرنی، بلکہ ان سے ہمدردی کرنی ہے کہ وہ بھی اگر اللہ کو ناراض کر کے اس کی نافرمانی کر کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی توبہ کی توفیق دے، اور اسلام قبول کر کے اللہ پاک ان کو بھی جنت میں جانے والا بنا دے۔
جو مسلمان یہ سوچ رکھے گا، جو اس قسم کی شفقت رکھے گا، اللہ پاک اس کی دنیا میں بھی اس کو ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، دنیا میں اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ یہی بات ابھی مولوی صاحب سے ہم کر رہے تھے۔ اچھا مولانا، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ کیا پھر مطلب ہوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ؟ یہ کیا بات ہوئی پھر؟ یہیں پر آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مؤمن ہوئے۔ لیکن آج تو غالب وہ نظر آ رہے ہیں مولوی جی صاحب۔ ہاں، بات یہ کہ جب وہ غالب نظر آ رہے ہیں تو ان کن تم مومنین نہیں ہے نا۔ ہاں، بات یہ کہ ایمان کا حق نہیں ادا ہو رہا، مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہیں۔ مسلمان ہے مومن نہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایمان کامل کے جو تقاضے ہیں، کیا ایمان کامل کے وہ تقاضے اس طریقے سے پورے ہو رہے ہیں جو تقاضے صحابہ پورے کر رہے تھے؟ چلو ماشاء وہ تو بہت اونچے لوگ تھے، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں؟ کچھ تو اللہ نے ہمارے لیے کچھ تو رکھا ہوگا نا معاملہ۔ نہیں دیکھیں، میں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتے تھے، وہ تو اس چشمے سے ہدایت حاصل کر رہے تھے کہ جس سے پاکیزہ کو چشمہ کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ ہمارے لیے کیا ہے مولانا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی جنید جمشید صاحب، اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے لیے ضابطہ ہے، ٹھیک، وہ یہ کہ جب نہر کا پانی آتا ہے اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، خس و خاشاک ہوتا ہے۔ ٹھیک، قرآن یہ کہہ رہا ہے اما الزبد فیذهب جفاء، جو خس و خاشاک ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑ جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جس چیز سے لوگوں کو فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے خدا اس کو زمین کے اندر ٹھہراؤ دیتا ہے، عجیب، استحکام عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال للناس، یہی اللہ تعالیٰ مثال لوگوں کے لیے بھی بیان کرتے ہیں۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی اور صحابہ سے زیادہ انسانیت کے لیے نفع رساں کوئی نہیں تھے۔ ٹھیک، ٹھیک، خدا نے زمین میں اقتدار و استحکام دے دیا، ٹھیک، ٹھیک، ہمارے لیے قانون بیان کر دیا گیا کہ اگر تم انسانیت کے نفع کے کام کرو گے، ٹھیک، تمہارے وجود سے انسانیت کو اگر نفع پہنچے گا، تم کو زمین کا اقتدار و استحکام مل جائے گا۔ یعنی یہ تو اگر روشنی نہ ہوئی تو اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اور ذرا سی بھی روشنی ہو جائے گی تو اندھیرا خود ہی غائب ہو جائے گا۔ ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ بات یہ کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین موجود ہیں نا، انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اچھا، فائدہ پہنچنے کی ایک بات میں آپ کو یہاں یہ بھی عرض کر دوں، دینی فائدہ بھی ہے مراد، دنیاوی فائدہ بھی، تم دنیا کی سیادت بھی ان کی کرو، اچھا، اور ان کے دنیا کی ملازمت کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ پولیٹیکلی وسلم بھی مول صاحب، بالکل پولیٹکس بھی آتی ہے جی مول ہاں، صاحب؟ بالکل آتی ہے، بالکل آتی ہے، یہ سب اسلام کے اجزاء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے اجزاء کو بیان کیا اور اس کو نافذ کیا۔ اچھا جی، تو یہ دونوں کام جب آپ کریں گے تو آپ کو پوری اقوام عالم کا لیڈر بنا دیا جائے گا، اچھا، اور آپ اقوام عالم کی سیادت اختیار کرو گے۔ صحابہ چونکہ پوری انسانیت کے نفع، تو اب اللہ پاک نے ان کو یمن بھی دیا، انطاکیہ دیا، اسپین دیا، قرطبہ دیا، عراق، ایران، الجزائر، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ پرشین امپائر ختم، رومن امپائر کا خاتمہ ہوا، ان کو اللہ پاک نے اقتدار و استحکام دے دیا۔ اب اگر میں اور آپ اقتدار و استحکام اس دنیا کے اندر دوبارہ چاہتے ہیں، انسانیت کے نفع رسانی کا ہم کو کام کرنا ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، بہت اہل بصیرت چند مفسرین کرام نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، نبی اور صحابہ انسانیت کے لیے نفع رساں اقتدار مل گیا، آہستہ آہستہ جب بنو امیہ اور اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ کرام میں سے ہیں اور ان کا دور اقتدار بھی بہت فتوحات ہوئیں، اس کے بعد کی میں بات کرتا ہوں، آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ 200 سال 300 سال کا عرصہ گزرا، اللہ پاک مسلمانوں سے اقتدار چھینتے چلے گئے، اچھا، اقتدار سمٹتا چلا، خلافت عثمانیہ اور پھر تار اور پھر مسلمانوں کی جو آج صورتحال ہے۔ کیوں؟ انسانیت کی نفع رسانی کا کام جب امت مسلمہ سے ختم ہونا شروع ہوا، دینی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی اجتماعیت ختم ہوئی، انسانیت کی قیادت ختم، ڈیفینسو پوزیشن پر آئے، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنی سواری، یہ ہر انسان کی سوچ ہونا شروع ہوئی، ہماری مانگیں پوری کرو، ہمیں ہمارا حق چاہیے جی، اور حقوق کی فکر، نعرہ حقوق کا یہ اپنا دینے والے لینے والے کیسے بن گئے؟ کیسے بن گئے؟ جب سے یہ ہوا، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال سے انسانیت کو کیا نقصان پہنچا، تو یہ پوری کتاب کا نام ہے۔
اب اس میں حضرت نے یہ لکھا کہ ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، کرتے کرتے اللہ نے اقتدار ان سے اس لیے چھین لیا تاکہ آنے والا کوئی بھی مورخ اور کوئی بھی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نظام پر حرف تنقید اور انگلی نہ اٹھا سکے کہ تم مسلمانوں کا یہ نظام ہے جس میں صرف اپنے لیے ہی ہوتا ہے اور جس میں صرف اور صرف ملوکیت اور بادشاہت اور کرپشن اور بددیانتی ہوتی ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ یہ نظام ہے؟ اللہ پاک نبی کے اس نظام پر تنقید سے بچانے کے لیے مسلمانوں سے اقتدار واپس لے چکے ہیں اچھا، تاکہ ان پر اعتراض نہ آئے. تو آج بھی اگر ہم پھر سے اگر ہم آ جائیں. جی ہاں، اب یہی ہے. ایک بات اور بتائیے، یورپ نے کیا کام کیا تھا؟ مطلب رک جائیں، جی ایک بریک لیتے ہیں جی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، یہ آپ سے میں ذرا تفصیل میں سننا چاہتا ہوں. بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں. جی خوش آمدید میرے بھائی اور میری بہنوں. جی مول صاحب آپ فرما رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں جو یہ اصول بیان کیا گیا، اما الزبد فیذهب جفاء اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو انسانوں کو نفع پہنچائے گا خدا اس کو اقتدار و استحکام دے گا. دیں گے. یورپ نے ابتدا میں انسانوں کو نفع پہنچایا ہے، اچھا، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. کیسے؟ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا تھا کہ نفع کے اندر صرف اور صرف دینی نفع کی بات نہیں ہوتی ہے. انہوں نے ٹیکنالوجی دی جو مسلمانوں سے لی تھی. اسپین کے اندر جا کر کے انہوں نے علوم لیے جس کا تذکرہ علامہ اقبال مرحوم نے بھی اپنے اشعار میں کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ چھینے گئے، درخواست کی گئی، لیے انہوں نے علوم. اچھا، ان علوم کے لینے کے بعد سائنسی ترقیات اور ٹیکنالوجی انہوں نے انسانیت کو دی ہے اور ایجادات دی ہیں، انسانیت کو نفع پہنچایا ہے کسی نہ کسی خاص میدان کے اندر. لہٰذا اللہ پاک کا وہ اصول آ گیا دنیا میں اقتدار کے لیے. پھر وہی اصول آیا کہ اللہ پاک نے اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، اقتدار دیتے چلے گئے. اب عادلانہ اور منصفانہ تجزیہ یہ ہے اہل بصیرت اہل علم کا دنیا بھر کے اندر کہ اب یورپ اور امریکہ کی جو توجہ ہے وہ پھر سے انسانیت کے نقصانوں پر مشتمل ہونا شروع ہو گئی ہے. چنانچہ مسلمانوں کے خلاف پالیسیز کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہیں جو بالکل عیاں ہیں سب کے سامنے. لہٰذا اب ایک بات اور بتا دیتا ہوں، کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے اما ما ينفع الناس فیمکث. ایک بار پھر اب انسانیت اور دنیا سے اللہ پاک ان سے اقتدار دوبارہ لینے والے ہیں. اچھا، اب زمین کے اقتدار ان سے واپس اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں. اب تاریخ یو ٹرن پوائنٹ پھر لینا والی ہے. لیکن یہ اقتدار ان سے لے کر کس کو دینے والے ہیں؟ یہ بات دیٹ از اے پوائنٹ. اب معاملہ کیا ہے کہ اب ان سے اقتدار لے لیں گے اللہ تعالیٰ. ہمیں نہ دے دیں کہیں. یہی بات ہے. تو ہم تو اگر ہمیں دنیا کے پاکستان کا اقتدار ملا تو پاکستان کا بڑا گرک مارے تو دنیا کا جزاک اللہ دنیا کا اگر ہمیں مل گیا تو بڑی یہ ہے اصل میں اب اہم فکر کی بات، بڑی مشکل ہو مسئولیت اور ذمہ داری ان سے لینے والے اقتدار. اب اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یہ اقتدار اللہ پاک ہمیں دے دے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے اندر استحقاق اور صلاحیت پیدا کریں، ورنہ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوگا. اچھا، ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے، ہم یہ کیا چاہتے ہیں، نماز ظہر پڑھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعالیٰ یا اللہ فلاں ملک کو تو تباہ کر دے. اچھا جی، عصر کی نماز پڑھی تو اب ہم گویا کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے اچھا جی چونکہ تم مسلمان ہو، تم نے مجھ سے ظہر میں دعا کی تھی تو میں نے کر دیا، اب بتاؤ عصر کے اندر اب میں کیا کام کروں. پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ اب تو فلاں کام کر دے. پھر مغرب کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک گویا ہم سے پوچھیں گے کہ اچھا تو چونکہ مسلمان. کوئی امت مسلمہ خدا کی لاڈلی قوم نہیں ہے، کوئی قوم اللہ کی لاڈلی نہیں ہے. قرآن میں اصول بیان کیا گیا اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو انسانیت کو نفع پہنچائے گا. صحابہ نے انسانیت کو نفع پہنچایا، خدا نے اقتدار دے دیا. خلفائے راشدین نے انسانیت کو نفع پہنچایا، خدا نے اقتدار دے دیا. عمر لاس فرانس کے اندر آج بھی نافذ ہیں اور اسی نام سے پکارا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ مجھے بتائیے نبی کا وہ کون سا سچا غلام ہوگا کہ جس کے سوشل اقدامات، ویلفیئر کے جو اقدامات ہیں آج اس کی دنیا میں کوئی نظیر پیش کر سکے، جنہوں نے غیر مسلموں تک کے وظائف باندھے. ایک عیسائی حضرت علی کے سامنے آتا ہے اور وہ نابینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس کے روزگار کا کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا کہ امیر المومنین یہ پہلے کام کرتا تھا تو اس کو وظیفہ دیا جاتا تھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو وظیفہ نہیں دیا چونکہ کام نہیں کرتا. حضرت علی نے فرمایا پہلے اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا اور اب پیٹ نہیں لگا ہوا ہے، بیت المال سے اس عیسائی غیر مسلم کے لیے اتنا ماہانہ وظیفہ مقرر کرو. بچوں کے دودھ کا وظیفہ حضرت عمر نے مقرر کیا. اور کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا جب آخری حج تھا،
اپنے گورنروں کو جمع کر کے انہوں نے خطبہ دیا کہ اگر عمر اگلے سال زندہ رہا تو اپنی مملکت کے تمام صوبوں کا پیدل دورہ کرے گا۔ عمال نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا کریں گے؟ کہا کہ میں ایک ایک بیوہ عورت کے گھر پر جاؤں گا اور جا کر کے پوچھوں گا تمہارے شوہروں کے انتقال کے بعد تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے، اور یہاں ہر گورنر کو میں مقرر کروں گا کہ مہینے کی 1 تاریخ کو ان کے گھر میں لفافہ پہنچنا چاہیے۔ آپ کو میں ایک بات عرض کروں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے وہ تربیت یافتہ غلام ہے کہ مصر کے اندر انہوں نے ایک ہسپتال قائم کیا تھا، اس ہسپتال کے اندر 12,000 بستروں کا انتظام تھا۔ عجیب۔ آج ہم کہتے ہیں 1,000 بستروں والا بہت بڑا ہسپتال ہوتا ہے، اور اس میں تاریخ کے اندر مورخین نے لکھا ہے، یعنی میں بتا رہا ہوں صحابہ انسانیت کو کیسے فائدہ پہنچا رہے تھے، مسلمان یا غیر مسلم علاج کے لیے جو بھی آتا تھا اس کا ایک پروفارما تیار ہوتا تھا۔ بھئی یہ بتاؤ تم جب اپنے صحت کے زمانے میں کتنے پیسے ماہانہ کماتے تھے؟ جی میں یہ کماتا تھا۔ پیشہ کیا تھا؟ جی میرا یہ پیشہ تھا، میں بزنس کرتا تھا یا میں کسان تھا۔ بیماری کے دوران میں اس کے گھر کے اندر باقاعدہ ایک فورس تشکیل پائی ہوئی تھی، وہ اس کے گھر کے اندر اتنا وظیفہ بھیجا کرتی تھی، اور اس دوران میں اس مریض پیشنٹ کے لیے خادم مقرر ہوتا تھا، اور اس زمانے کے بعد ڈاکٹروں سے یہ رائے لی جاتی تھی کہ کتنے وقت تک یہ شخص اس کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ تو مول صاحب آپ ایسے دور کو بیان فرما رہے ہیں جس میں لوگ دینے والے تھے۔ جی یہ تو اب ہم وہ اللہ کو ایسے خوش کرتے تھے کہ اللہ سے لینے والے تھے۔ میں بھی کینیڈا کا سفر تھا، جی جی تو میں وہاں گیا تو مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہاں پر جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جی تو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وہاں کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس کا وظیفہ مقرر کرتی ہے۔ وظیفہ مقرر کرتے یہ بات سن کے مولوی صاحب میری ہائے نکل گئی۔ وہ مجھے یاد آیا، ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو ایک بچے کو روتے ہوئے سنا، روتا رہا، پھر آپ باہر آ گئے اور اس عورت کے پاس گئے، جا کے اس کو ڈانٹا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے تیرا؟ تو اس نے کہنے لگی کہ اللہ بھلا کرے، امیر المومنین نے بچوں کے وظیفے مقرر کیے ہیں، لیکن اس بچے کو وظیفہ ملے گا جس کا دودھ چھٹ گیا ہو، تو میں اس کو دودھ نہیں پلا رہی، اس کا دودھ چھڑانے کی چکر میں ہوں کہ یہ کسی طریقے سے رونا، اس کا دودھ بند ہو یا روٹی کھانا شروع کرے تو اس کا بھی وہ ہو اپنا، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا مال ہے نہیں کہ ہمارے پاس ہو۔ تو صبح جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قانون کو بدل دیا اور ہر بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا، آج سے 1400 سال پہلے۔ تو یہ ابھی کینیڈا میں ہو رہا تھا، تو میری آہ نکل گئی مولانا، یعنی یہ سب ہماری میراث ہے۔ ہم سے وہ جو ویسٹ کا جتنا سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے نا اس وقت، مطلب کہ وہ جب کام کرنا ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو وہ دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہم ایک ایسے معاشرے کو بیان کر رہے ہیں جس میں لوگ دینے والے تھے اور اگلے کو کچھ ملتا تھا تو ہم خوش ہوتے تھے۔ جی جی مطلب کس طرح آیا جائے اس طرف؟ یہ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ دیکھیں یہ جیسے آپ نے ابھی یہ واقعات بیان فرمایا، یہ ہے صحابہ کرام کے اس نبوی خوشگوار انقلاب کی ایک لارج اسکرین جس کو آج ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کا وہ سوال تھا نا کہ یہ امت مسلمہ کو اقتدار و استحکام اور اللہ پاک ان کی عظمت رفتہ کو بحال کر دے، ان کی شوکت رفتہ کو بحال کر دے، اللہ تعالیٰ یعنی تاریخ یو ٹرن لے رہی ہے، اللہ پاک اب دوبارہ سے اقتدار دینے والے ہیں۔ اگر امت مسلمہ نے اپنے اندر صلاحیت اور استحقاق پیدا کر لیا تو اللہ پاک اس قوم کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک اپنے ضابطے اور اصول کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے، ایک جگہ پر لن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور ایک جگہ پر ہے لن تجد لسنت اللہ تحویلا، کیا مطلب کہ کبھی بھی آپ اللہ کے قانون کو تبدیل شدہ نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک، لہٰذا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تو تبدیل ہونے والا نہیں ہوں، آپ تبدیل ہو جائیے اور آپ کا قانون تبدیل ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہونے سی والا۔ بات۔ ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ وہ بہت بے نیاز ذات ہے، ٹھیک، وہ بادشاہ ذات ہے، احکم الحاکمین ذات ہے کہ اسے پرواہ نہیں ہے، وہ بہت بے نیاز۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو، معاشرے کو، امہ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر صلاحیت پیدا ہو گئی، اللہ پاک دوبارہ ان امت مسلمہ کو اقتدار و استحکام اور شوکت اور عظمت اور عزت رفتہ دے دیں گے۔ نہ ہوئی، عین ممکن ہے کہ دنیا کا اقتدار چائنا کو مل جائے۔ بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے مولانا کے ساتھ، اور امید ہے آپ بھی اس سے نفع اٹھا رہے ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں۔ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر
سوچئے گا مولانا کیا بات کریں، لوگوں کو نہیں، لوگ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ ایسے، یہ سب نہیں کرنا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کو جی میرے بھائیو، دوستو اور میری بہنوں، خوش آمدید۔ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خون اور پسینے میں تیر کے بنی ہے۔ ان حضرات نے اس امت کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور سچ یہ ہے کہ پہلے ہم خود ٹوٹے، پھر اس کٹی کٹائی امت کو اور انہیں کاٹا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان بڑے فخر سے اپنے مسلمان ہونے کو بیان کیا کرتا تھا۔ میں اپنی ایک پریکٹیکل سی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ذات میں مجھے یہ بات یاد ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہم پاکستانی ہونے پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، میں پاکستانی ہونے پر بڑا فخر کرتا تھا۔ جب جوانی آئی 20 22 21 سال کی عمر میں، تو کیا معاملہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ ایک قومی نغمہ گا دیا، جس کی وجہ سے ساری کے سارے دنیا کے اندر پاکستان کے نام سے شہرت ملی، ایک پاکستانی کے نام سے شہرت ملی، اور وہ ہم لوگ بڑے پراؤڈ ہوا کرتے تھے کہ بھئی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان پاکستان پاکستان، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے یاد پڑتا ہے آہستہ 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 اس چیز کو بھی میں نے ڈیوائیڈ ہوتے دیکھا کہ ایک زمانے میں پاکستان تو نظر آتا تھا، لیکن اب پاکستان بھی اتنا نظر نہیں آتا، پاکستان کے اندر ہی پاکستان نظر نہیں آتا، بلکہ پاکستان کے اندر بھی ہم بٹ گئے، مختلف جھنڈے دکھائی دیتے ہیں، مختلف نعرے دکھائی دیتے ہیں، مختلف سوچیں دکھائی دیتی ہیں اپنے ہی ملک کے اندر۔ ہاں، ایک زمانہ تھا کہ اسٹیڈیمز کے اندر، کرکٹ اسٹیڈیمز کے اندر پاکستان کے جھنڈے دکھائی دیتے تھے، ہاں اب 10 مختلف جماعتوں کے جھنڈے دکھائی دیتے ہیں، خدا ہی جانے اس میں پاکستانی کون ہے اور کیا سوچ ہے۔ تو یہ ڈس انٹیگریشن مسلسل میں اپنی ذات میں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک چیز کو شیئر کر رہا ہوں جو میرے دل میں موجود ہے، اور اس کے برعکس حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم نام لیتے ہیں بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے، جن کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور جن کی زندگیوں پر چلنے کے ہم دعوے کرتے ہیں، ان حضرات نے انہی تمام بتوں کو توڑ تاڑ کے ایک ایسی امت بنا دی کہ باوجود اس کے کہ ان کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے، ان کے وسائل تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے ان میں سے ایک ایک کو وقت کا امام بنا دیا۔ یہی بات ابھی مولوی صاحب کر رہے تھے۔ تو مولانا یہ بات جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب پاکستان کی بات نہیں نظر آتی، بلکہ اگر کبھی ہم دیکھیں تو کسی سیاسی لیڈر کا اگر کوئی بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی جماعت کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کے جماعت کی لیڈر کی تصویر ہوتی۔ کیسی بدقسمتی ہے ہماری، بالکل صحیح، ہاں۔ تو یہ بھی میری آپ کی طرح پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، تو یہ حس کیسے مر گئی مول صاحب؟ یہ کیا ہوا، کیا چیز غلط ہو گئی ہم سے؟ دیکھیے، حب الدنیا راس کل خطیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اعتدال سے بڑھی ہوئی جو دنیا کی محبت ہے، اور اپنے آپ کو بڑھانا، اپنی بات کو اوپر رکھنا، اور اب مالداری ہے تو اس میں بھی اپنی سوچ ہے، اپنا گھر، اپنی چیز، اپنی دنیا داری اور اپنا فیشن۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی بھی برائی کی بیک پر اگر کچھ نظر آئے گا تو وہ یہ دنیا کی محبت نظر آئے گی۔ ظاہر ہے کہ اس مادہ پرستی اور دنیا کی اس چکا چوند نے ہم کو شیطان کے ان دھندوں کے اندر ڈالا ہے۔ ایک بات میں آپ کو چھوٹی سی عرض کر دوں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اب یعنی ہماری امہ کو تبدیل ہونا چاہیے، بعض لوگوں کو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز کی طرف آئیں، جیسے اب ہم یہ سارے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بھائی ذکر پر آئیں، نماز کی طرف آئیں، تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف تنہا عبادت کی بات ہے۔ جو پوری ہماری ابھی گفتگو ہوئی ہے، یہ وقفے سے بھی پہلے اور ابھی، اس پوری گفتگو سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، آج جو شخص نماز پڑھ رہا ہے نا، وہ صرف نماز نہیں پڑھ رہا بھائی جنید، معاملہ کچھ اور ہے۔ نبی اور صحابہ کی زندگیوں میں آپ مجھے بتائیے، مسلمانوں کے پاس اقتدار تھا نا،
تو جو نماز پڑھتا تھا وہ صرف نماز پڑھ رہا ہے، گویا کہ ایک عبادت کر رہا ہے. لیکن آج مسئلہ کچھ اور ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے، خدا کی قسم وہ صرف نماز نہیں پڑھ رہا، وہ پوری امت مسلمہ کو اقتدار اور استحکام دلوانے کی اپنی طرف سے کوشش پوری کر رہا ہے. عجیب. آج نماز روزے کی حیثیت پچھلے زمانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. عجیب. یعنی آج اگر آپ فجر کی نماز اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو پتہ ہے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ یا اللہ میری اپنی استطاعت یہ ہے کہ میں اب فجر کے لیے اٹھا ہوں اور میں اب مسجد جا رہا ہوں، میں نے اپنی دکان بند کی، میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے اپنا وقت نکالا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں. یہ صرف اور صرف میری اپنی بات نہیں ہے کہ میرا یہ جو 5-4 فٹ کا جسم جہنم سے بچے. بات یہ ہے کہ میں اس دنیا میں بھی پوری امہ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور جو میری کوشش ہے یا اللہ میں وہ کر رہا ہوں. اب اس آدمی کو ان عبادات پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ یہ کہ یہ وہ امہ کا درد دل رکھنے والا انسان ہے جو پوری ملت اسلامیہ کو اس کی عظمت رفتہ بحال کروانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. عجیب. اور کیوں؟ ہم نے کہا تھا نا، جو صلاحیت اگر ہم پیدا کر لیں گے خدا اقتدار دے دے گا. اگر امہ نے صلاحیت اپنے اندر استحقاق پیدا کر لیا، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لی، تو گویا کہ اس نے کیا کام کر دیا؟ اس نے یہ کام کر دیا کہ اپنا فریضہ. اور اگر آپ نے نماز چھوڑی، میں نے نماز چھوڑی، کہنے کو یہ بات ہے کہ ہم نے 4 رکعتیں چھوڑی ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے اللہ کی طرف سے اس امہ کو ہم اقتدار اور استحکام دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ آنے والا تھا، میں تنہا اس کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہوں عصر کی نماز چھوڑ کر. عجیب. تو اب صورتحال یہ کہ امہ کو اعمال پر دوبارہ آنا ہے. اگر اعمال، اللہ قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اور آج میں آپ کو بہت کلیئر کٹ ایک بات کہہ رہا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو دعویٰ والی محنت تھی، اس میں ہوا کیا ہے، اس پر اس کے ابتدائی دور پر مولانا مودودی صاحب نے ایک تبصرہ کیا ہے، اور وہ تبصرہ البلاغ کے اندر بھی چھپا ہے، مولانا مودودی صاحب کا مضمون. اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مختلف میوات وغیرہ کے علاقوں میں جا کر کے یہ جو امہ کے جو معصوم اور جو یہ عوامی لوگ ہیں، ان کے اندر نماز، روزہ، فرائض و واجبات کی جو کوشش کروا رہے ہیں، یہ در حقیقت امت مسلمہ کو دوبارہ اقتدار، استحکام اور ان کو عزت بحال کروانے کی ایک کوشش ہے. یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام پر مولانا مودودی صاحب کا تبصرہ ہے. عجیب. عجیب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے مولانا. یہ تو انشاءاللہ اپنی اسی گفتگو کو کل ہم جاری رکھیں گے. کل بھی ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئیے گا میرے بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں. دل کرتا ہے جانے سے پہلے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں کچھ اشعار سنا دوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اور اب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا.